بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے چونکہ مخاطب یہود مدینہ اور خاص طور پر بنی اسرائیل چل رہے ہیں، اسی موضوع کے تحت اللہ نے بنی اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا توریت کے اندر کہ یہ وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اس لیے کہ حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اسی کو کارساز مالک و مختار سمجھیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ نے اپنے حق کو یاد دلایا، پھر فرمایا کہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے بعد اگر دنیا میں کسی کا سب سے بڑا حق ہے تو وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے یہودیو، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی دیا کہ ان کے ساتھ اکرام کا، احترام کا معاملہ کرنا، جائز حکموں کی تعمیل کرنا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر والدین شرک کرنے پر مجبور کریں تو اب حکم یہ ہے کہ اس معاملے میں تو اطاعت نہیں ہوگی، البتہ حسن سلوک، بہترین انداز میں پیش آنا، اپنے آپ کو ماں باپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھنا، یہ مشرک والدین کے ساتھ بھی فرض کے درجے میں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے یہودیو، ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم توریت میں عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ داروں، والدین کے بعد جن سے رشتہ داری جتنی قریبی ہے، چاہے باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، ان کا خیال رکھنا۔ اب اس کے بعد جب خاندان والوں کا خیال رکھ چکو، اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے، دیکھو تمہارے ارد گرد رہنے والے کتنے یتیم ہیں، کتنے غریب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، یعنی مالی امداد کا حکم۔ یہ مال صرف جو ہم کماتے ہیں ہمارا ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں ناداروں کا حق ہے۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ صرف قرآن کا حکم نہیں ہے، بلکہ توریت میں بھی اللہ نے
یہ حکم بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے اچھی بات سے پیش آنا، یعنی وہ گفتگو کرنے کا وہ انداز ہو کہ جو حسن اخلاق اللہ نے سکھلائے ہیں، ان حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرنا، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے گفتگو کرنے کے لیے سلیقہ مندی کا حکم دیا ہے۔ آپ بات چاہے جتنی اچھی کریں، اگر زبان کے اندر مٹھاس نہیں ہے، کہنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے کہنے کا سلیقہ سیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے فرمایا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ اللہ بات کرنا نہیں آتا، آپ میری مدد فرما دیں، دل کے گرہوں کو کھول دیں، دل کو کھول دیں، زبان کی گرہوں کو کھول دیں کہ مجھے اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنا آ جائے۔ لہذا خاص طور پر دین کی بات کرنے والوں کو پہلے سلیقہ سیکھنے کا حکم دیا گیا کہ بات کرنے سے پہلے ہنر سیکھو، زبان کا سلیقہ سیکھو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، نماز کی بھی دعوت دینی ہے تو حسن انداز میں دو۔ یہ صرف نماز ہی کا حکم نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا۔ یہ نہیں کہا کہ قولوا للمسلمین، مسلمانوں سے اچھی بات کہو، یہ نہیں کہا رشتہ داروں سے اچھی بات کہو، یہ نہیں کہا کہ صرف پڑوسیوں سے اچھی بات کہو۔ وقولوا للناس، لوگوں سے معاملات کر رہے ہو تب بھی، کوئی سامان خرید رہے ہو تب بھی، کہیں جا رہے ہو تب بھی، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہنے کا اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ نے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ نماز کی پابندی رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ لیکن ان تمام کے باوجود کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، تم نے عہد پورا نہ کیا اور ان سے روگردانی کی، توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کر لیا، اپنے بزرگوں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا نائب اور کارساز مان لیا۔ بزرگ چاہے جتنا بڑا ہو لیکن اس کو اللہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، تاکہ نبی کو بھی اللہ کے برابر قرار دینا، یہ شرک اللہ نے بیان فرمایا ہے یہاں آیت میں۔ اسی طرح انسانی حقوق کو پامال کیا، نماز روزوں کی لاپرواہی کی، اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نبی کے خاندان والے ہیں، اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو تھوڑے دن چلے جائیں گے اور اس کے بعد نکلنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اگر بدی کسی بھی طرف سے پائی جائے، چاہے کتنا بھی معزز و مکرم خاندان کیوں نہ ہو، محض خاندانی شرافت کی بنیاد پر، محض بزرگوں کے خاندان میں ہو جانے کی وجہ سے نجات کا سبب نہیں بن سکتے۔ لہذا اللہ نے فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، تم پھر گئے ان تمام عہدوں سے وعدوں سے پھر گئے، بجز تھوڑے بہت، یعنی تھوڑے بہت حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تمہاری عادت ہے کہ تم اعراض وعدہ کر کے ہٹ دھرمی کے ساتھ ہٹ جایا کرتے ہو۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے وعدے یاد دلائے، اور امت مسلمہ بھی اس اعتبار سے مخاطب ہے کہ جو احکامات بنیادی طور پر دیگر کتب میں پائے جاتے ہیں، وہی احکام کی بنیاد اللہ نے قرآن میں بھی رکھی ہے کہ پہلا حق سب سے پہلے وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ اللہ کے حقوق کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی آتی ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد دنیا میں پہلا حق
وہ ماں باپ کا ہے۔ قرآن میں یہ مضمون جا بجا آیا ہے کہ ماں باپ والدین کی اطاعت کا حکم اللہ نے اس کو اپنے حق کے بعد فوراً ذکر فرمایا ہے۔ 15ویں پارے میں بھی ہے، سورہ لقمان میں بھی ہے، سورہ احقاف میں بھی ہے، کئی جگہ اللہ نے اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے۔ دیکھیے، حسن سلوک، احسان کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں، ظلم بھی کریں تو تمہیں ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دینا بلکہ احسان کر کے دینا ہے۔ انہوں نے جتنا کیا وہ بہت، اس سے بڑھ کر ادا کرو، اس کو کہا جاتا ہے احسان۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا، سلوک کا، اچھا بہترین معاملہ کرو، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، کڑوی کسیلی ترچھی بات ہرگز نہ کہنا۔ آج کل لوگوں کی عادت ہے کہ اشاروں میں دل کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ لوگوں سے اچھی بھلی بات کہنے کی عادت بناؤ۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ہم نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، حضرت موسیٰ کے واسطے سے توریت میں۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے، یعنی اس وعدے پر قائم نہ رہے۔ سبحان اللہ۔